Assalamu alaikum and welcome to our YouTube English language channel. We have a lesson on the use of adjectives. In today's lesson, we'll explain the use of 20 adjectives, and those 20 adjectives will be used in different sentences to help you understand their correct use. And we hope you will enjoy today's lesson. تو آج کا جو لیسن ہے اس میں ہم 20 جو ایڈجیکٹیوز ہیں ان کو یوز کریں گے اور ان کو ہم مختلف سینٹنسز میں یوز کریں گے، مختلف جملوں میں یوز کریں گے تاکہ آپ کو یہ اچھی طریقے سے پتہ چلے کہ ان کو کس طریقے سے اور کہاں یوز کرنا ہے. تو لہٰذا آج کا جو لیسن ہے وہ ایڈجیکٹیو یوز کے اوپر ہے. تو 20 ایڈجیکٹیوز ہیں. تو آئیے اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ بورڈ کے اوپر جو سینٹنسز لکھے ہوئے ہیں ان میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو انڈر لائن کیے گئے ہیں یہ سب ایڈجیکٹیوز ہیں. جو انڈر لائن کیے گئے ہیں ورڈز یہ ایڈجیکٹیوز ہیں. تو ایڈجیکٹیو جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایڈجیکٹیو جو ہے یہ ناؤن کو کوالیفائی کرتا ہے. تو لہٰذا آئیے یہ پارٹ نمبر 1 میں دیکھتے ہیں کہ ایڈجیکٹیو جو ہیں یہ کیسے یوز ہوئے ہیں. تو جی ایڈجیکٹیو یوز. تو ایڈجیکٹیو کا استعمال. شی از این اپروچیبل اسکول پرنسپل. شی از این اپروچیبل اسکول پرنسپل. وہ ایک ملنسار اور کھل کر بات کرنے والی اسکول پرنسپل ہے. وہ ایک ملنسار اور کھل کر بات کرنے والی اسکول پرنسپل ہے. پھر تو اپروچیبل اسکول پرنسپل کا میننگ ہوا کہ جو کھل کر یعنی ایک فرینڈلی انداز میں بات کرے اور جس تک آسانی سے رسائی ہو سکے اس کو کہتے ہیں اسکول این اپروچیبل اسکول پرنسپل. پھر نمبر 2 پہ آ جائیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے اپروچ. تو این اپروچیبل ولیج ایک ایسا ولیج، ایک ایسا گاؤں جہاں تک رسائی ممکن ہو تو اسے کہتے ہیں این اپروچیبل ولیج. تو سینٹنس لکھا ہوا ہے دا ولیج از اپروچیبل اونلی بائی ہیلی کاپٹر. جو گاؤں ہے وہ صرف ہیلی کاپٹر کے ذریعے قابل رسائی ہے، یعنی وہاں صرف ہیلی کاپٹر ہی جو ہے وہ اس کے ذریعے جایا جا سکتا ہے. تو دا ولیج از اپروچیبل اونلی بائی ہیلی کاپٹر. اب ہم چلتے ہیں نمبر 3. تو یہاں پہ ہے آفیشیل. جو ٹارگٹ جو ایڈجیکٹیو ہے وہ ہے آفیشیل. تو آفیشیل کہتے ہیں سرکاری. تو سرکاری آفیشیل انگیجمنٹس، سرکاری مصروفیات. He has some official engagements today. He has some official engagements today. آج اس کی کچھ سرکاری مصروفیات ہیں یا آج وہ کچھ سرکاری مصروفیت رکھتا ہے. پھر آفیشیل اسٹیٹسٹکس، سرکاری اعداد و شمار. آفیشیل اسٹیٹسٹکس سرکاری اعداد و شمار. تو آفیشیل اسٹیٹسٹکس شو اے رائز in inflation. Official statistics show a rise in inflation. سرکاری اعداد و شمار جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، وہ مہنگائی میں اضافے کے بارے میں بتاتے ہیں. سرکاری اعداد و شمار مہنگائی میں اضافے کے بارے میں بتاتے ہیں. پھر نمبر 5 پہ آ جائیں. یہاں پہ جو ٹارگٹ ایڈجیکٹیو ہے وہ ہے پرائیویٹ. تو پرائیویٹ کہتے ہیں نجی. پرائیویٹ وزٹ نجی دورہ. ایک سرکاری ہوتا ہے تو اس کے جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نجی.
یعنی ذاتی. تو یہاں پہ لکھا ہے The President is on a 3-day private visit to China. The President is on a 3-day private visit to China. صدر 3 روزہ نجی دورے پر چائنا گئے ہوئے ہیں. صدر 3 روزہ نجی دورے پر چائنا گئے ہوئے ہیں. پھر یہاں پہ لکھا ہے پرائیویٹ کار سیل. تو پرائیویٹ سیل کہتے ہیں اس فروخت کو جس میں ایجنٹ یا بروکر کا کوئی کردار نہیں ہوتا. تو اس ایسی سیل کو کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیل، جس میں یعنی کمیشن نہیں دیا جاتا، جس میں کوئی بروکر یا ایجنٹ نہیں ہوتا، تو اسے کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیل. تو سینٹنس کہتا ہے کہ it is a private sale, it is a private car sale, no agent's commission. It is a private car sale, no agent's commission. یہ ایک پرائیویٹ جو کار کی سیل ہے، یعنی کار کی فروخت ہے، لہٰذا ایجنٹ کی کوئی کمیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی ایجنٹ یا بروکر شامل نہیں ہے. یہ خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان اس میں کوئی بروکر نہیں ہے. تو ایسی سیل کو کہتے ہیں پرائیویٹ سیل. پھر اس کے بعد چلتے ہیں نمبر 7. نمبر 7 کہہ رہا ہے کہ they were posing vexatious questions about you. تو vexatious کہتے ہیں پریشان کرنے والے، پریشان کن. تو vexatious questions پریشان کن سوالات. تو دیکھیں they were posing vexatious questions about you. وہ آپ کے بارے میں پریشان کن سوالات اٹھا رہے تھے. وہ آپ کے بارے میں پریشان کن سوالات اٹھا رہے تھے. نمبر 8. The court dismissed the petition as vexatious. تو اس طرح ہے کہ a vexatious petition ایک ایسی پٹیشن، ایک ایسی درخواست کہ جو محض تنگ کرنے کے لیے ہو، جو محض تنگ کرنے یا ٹائم ضائع کرنے کے لیے ہو، تو اسے کہتے ہیں اے ویکسیشس پٹیشن. تو سینٹنس کہہ رہا ہے کہ the court dismissed the petition as vexatious. عدالت نے جو درخواست تھی اسے پریشان کرنے والی یا وقت ضائع کرنے والی کے طور پر رد کر دیا. اس کے بعد ہے نمبر 9. We don't waste time in meaningless arguments. تو یہاں پہ ٹارگیٹ ایڈجیکٹیو ہے meaningless arguments، یعنی کہ بے معنی، بے مقصد بحث. تو we don't waste time in meaningless arguments. ہم بے مقصد بحثوں میں ٹائم ضائع نہیں کرتے. اور اس کے بعد پھر ہے meaningless to children، یعنی بچوں کے لیے بے معنی، جس کا بچوں کے نزدیک کوئی جو ہے معنی نہ ہو یا کوئی اہمیت نہ ہو. تو ٹریفک رولز آر meaningless to children. ٹریفک رولز آر meaningless to children. ٹریفک کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ بچوں کے لیے بے معنی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بچے معصوم ہیں. انہیں کیا پتہ ہے کہ ٹریفک رولز جو ہیں وہ ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے. تو ٹریفک رولز آر meaningless to children. ٹریفک رولز بچوں کے لیے بے معنی ہوتے ہیں. تو یہ تھا پارٹ نمبر 1. تو اب ہم پارٹ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. جی تو اب آئیے ہم اس آج کے ویڈیو لیسن کے پارٹ 2 کی طرف چلتے ہیں. تو پارٹ 2 میں جو ایڈجیکٹیوز ہیں ان کو بورڈ کے اوپر جو ہے انڈر لائن کیا گیا ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے ذرا دیکھتے ہیں کہ ان کی جو انڈر لائن کیے ہوئے ہیں ایڈجیکٹیوز ان کی میننگ کیا ہے. تو دیکھیں ہاسپٹیبل مہمان نواز، پھر لائل یہ بھی ہاسپٹیبل، یہ بھی مہمان نواز. لائل وفادار، اور یہاں بھی لائل وفادار. ڈس انٹرسٹڈ بے لوس، اور یہاں پہ ڈس انٹرسٹڈ
عدم دلچسپی رکھنے والا، جس کو دلچسپی نہ ہو. ڈیڈ، تو یہ ڈیڈ کیا ہے؟ ڈیڈ ایشوز یعنی ایسے مسائل جو گزر چکے ہیں، تو جو ابھی موجود نہیں، جو ماضی میں گزر چکے ہیں، وہ ہوتے ہیں ڈیڈ ایشوز. تو اس کے بعد ڈیڈ، یہاں پہ ڈیڈ کا میننگ ہے خراب. دا فون از ڈیڈ، فون خراب ہے. اچھا، پھر انٹرنل فیور، تو میں انٹرنل فیور اندرونی بخار، اور انٹرنل فلائٹس کسی ملک کی اندرونی کے اندر جو شہر ہے وہاں چلنے والی فلائٹیں، یعنی اندرونی فلائٹیں. تو میں اب ذرا تھوڑا سا اس کو ایڈجیکٹو اور ناؤن دونوں کو کمبائن کر کے ان کے آپ کو بتا دیتا ہوں میننگس. تو دیکھیں، ہاسپٹیبل پیپل، ہاسپٹیبل پیپل یعنی مہمان نواز لوگ. اور اس کے بعد اے ہاسپٹیبل ویلی، ایک مہمان نواز وادی، یعنی جیسے اے ہاسپٹیبل ولیج، اے ہاسپٹیبل پلیس، ایک مہمان نواز جگہ، یعنی جہاں کا جو کلائمیٹ ہے، آب و ہوا بھی اچھی ہو، اور جہاں پر یعنی روزگار کے مواقع بھی ہوں اور لوگ بھی اچھے ہوں جہاں کے، تو اے ہاسپٹیبل پلیس. پھر لائل ٹو دیئر کنٹری، اپنے ملک سے وفادار، اور لائل سروس، وفادارانہ خدمت، وفادارانہ خدمت، لائل سروس. پھر ڈس انٹرسٹڈ کوآپریشن، بے لوث تعاون، بے لوث تعاون. اور اس کے بعد ڈس انٹرسٹڈ ان ہر ایجوکیشن، اپنی تعلیم میں عدم دلچسپی رکھنے والا یا رکھنے والی، یعنی جسے اپنی تعلیم میں دلچسپی نہ ہو. اور اس کے بعد ڈیڈ ایشوز، ایسے مسائل جو گزر چکے ہیں، تو جن پہ اب بات کرنا بیکار ہے. پھر ڈیڈ فون، جو فون خراب ہو، وہ ڈیڈ فون. پھر انٹرنل فیور، اندرونی بخار. اور پھر انٹرنل فلائٹس، ملک کے اندر چلنے والی فلائٹس، جہاز. اب ہم چلتے ہیں اس کو سینٹنسز پورے پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا میننگ ہے. تو پاکستانی پیپل آر ہائیلی ہاسپٹیبل، پاکستانی پیپل آر ہائیلی ہاسپٹیبل، پاکستانی لوگ بے حد مہمان نواز ہوتے ہیں. سوات از اے ہاسپٹیبل ویلی ان پاکستان، سوات از اے ہاسپٹیبل ویلی ان پاکستان. سوات پاکستان میں ایک مہمان نواز وادی ہے، یعنی آب و ہوا بھی وہاں کی اچھی ہے، لوگ بھی وہاں کے اچھے ہیں، اور اس لیے ہاسپٹیبل ویلی. پھر نمبر 3 پہ آ جائیں. دے ول ریمین لائل ٹو دیئر کنٹری، وہ اپنے ملک سے وفادار رہیں گے. دے ول ریمین لائل ٹو دیئر کنٹری، وہ اپنے ملک سے وفادار رہیں گے. اور نمبر 4، وی تھینک دیم فار دیئر لائل سروس، وی تھینک دیم فار دیئر لائل سروس، ہم نے ان کی وفادارانہ خدمت کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا. ہم نے ان کی وفادارانہ خدمت کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا. We offered our disinterested cooperation. We offered our disinterested cooperation. ہم نے اپنا بے لوث تعاون کی پیشکش کی. ہم نے اپنے بے لوث تعاون کی پیشکش کی. اور her father is disinterested in her education. Her father is disinterested in her education. اس کا والد اس کی تعلیم میں عدم دلچسپی لینے والا ہے، یعنی اس کے والد کو اس کی تعلیم میں دلچسپی نہیں ہے. تو her father is disinterested in her education، اس کا والد اس کی تعلیم میں عدم دلچسپی رکھتا ہے. اس کے بعد نمبر 7، we should not discuss dead issues anymore. We should not discuss dead issues anymore. ہمیں جو گئے گزرے مسائل ہیں
ان کے اوپر مزید گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ہمیں جو گئے گزرے مسائل ہیں، جو گزر چکے ہیں مسائل، ان کے اوپر مزید گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اور our phone had gone dead 2 hours before. Our phone had gone dead 2 hours before. ہمارا فون 2 گھنٹے پہلے خراب ہو گیا تھا یا خراب ہو چکا تھا. Number 9. She is suffering from internal fever today. She is suffering from internal fever today. وہ آج اندرونی بخار میں مبتلا ہے. وہ آج اندرونی بخار میں مبتلا ہے. اور پاکستان's internal flights will remain suspended. Pakistan's internal flights will remain suspended. پاکستان کی جو اندرونی فلائٹس ہیں وہ معطل رہیں گی. پاکستان کی جو اندرونی فلائٹس ہیں وہ معطل رہیں گی. تو یہ تھا پارٹ 2. تو اب ہم جو ہے پارٹ 3 کی طرف چلتے ہیں. جی تو آئیے اب ہم چلتے ہیں پارٹ نمبر 3 کی طرف. تو پارٹ نمبر 3 میں جو ایڈجیکٹیوز ہیں ان کو ایک دفعہ ہم نے انڈر لائن کیا ہے. تو یہ جو انڈر لائنڈ یہ جو ورڈس ہیں یہ ایڈجیکٹیوز ہیں. ہیوج بہت بڑا، ایکسپینسو مہنگا، اور سسپیشیس شکی شک کرنے والا. اور یہاں پہ سسپیشیس کا میننگ ہے مشکوک، مشتبہ. سیویئر یا سیویئر، اس کے 2 پروننسیشن ہیں. ایک ہے سویر اور دوسرا ہے سویر. تو سویر اس یہاں پہ سخت اور یہاں پہ سویر سادہ. تھرسٹی جسے پیاس لگی ہو، اور یہاں پہ تھرسٹی کا میننگ ہے پیاس لگانے والا، یعنی کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی جس سے پیاس لگتی ہو، اس کو بھی تھرسٹی کہتے ہیں. تو اب ذرا غور کریں. اے ہیوج ایریا، ایک بہت بڑا علاقہ. ہیوج پریشر، بہت دباؤ، بہت زیادہ دباؤ. ایکسپینسو کنٹری، مہنگا ملک. ایکسپینسو میتھ ٹیچر، ایک مہنگا میتھ کا ٹیچر جو بہت زیادہ فی لیتا ہو. اور سسپیشس ہسبینڈ، شک کرنے والا شوہر، شکی شوہر. اور سسپیشس کار، ایک مشکوک یا مشتبہ کار. سویر شارٹیج، سخت کمی یا شدید کمی. اور سویر گرے سوٹ، ایک سادہ گرے سوٹ. اور تھرسٹی پیسر بائی، تھرسٹی پیسر بائی، ایک پیاسا راہی گیر. اور تھرسٹی فاسٹ، تھرسٹی فاسٹ، ایسا روزہ جس میں بڑی شدید پیاس لگے. تو شدید پیاس لگانے والا روزہ. اب ہم جو سینٹنسز ہیں ان کو پڑھ کے تو ذرا اس کا بھی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں کہ سینٹنسز میں یہ کس طرح یوز ہوئے اور کیا میننگز ہیں. تو دیکھیں، heavy rains inundated a huge area. Heavy rains inundated a huge area. شدید بارشوں نے ایک بہت بڑے علاقے کو ڈبو دیا. شدید بارشوں نے ایک بہت بڑے علاقے کو ڈبو دیا. The government is under huge pressure. The government is under huge pressure. حکومت بہت بڑے دباؤ میں ہے. حکومت بہت بڑے دباؤ میں ہے. Number 3. Japan is a very expensive country. Japan is a very expensive country. جاپان ایک بہت مہنگا ملک ہے. اور she is a very expensive math teacher.
she is a very expensive math teacher. وہ میتھ کی بڑی مہنگی ٹیچر ہے، یعنی بہت زیادہ فی ہے اس کی. پھر نمبر 5 he is a suspicious and callous husband. he is a suspicious and callous husband. وہ ایک شکی اور سنگ دل شوہر ہے. وہ ایک شکی اور سنگ دل شوہر ہے. The police found a suspicious car. The police found a suspicious car. پولیس کو ایک مشکوک کار ملی. پولیس کو ایک مشکوک کار ملی. Number 7 there is a severe shortage. There is a severe shortage of teachers. ٹیچرز کی شدید کمی ہے. ٹیچرز کی شدید کمی ہے. اور پھر نمبر 8 she was wearing a severe grey suit. she was wearing a severe grey suit. اس نے ایک سادہ گرے سوٹ پہنا ہوا تھا. اس نے ایک سادہ گرے سوٹ پہنا ہوا تھا. 9 a thirsty passerby asked me for water. A thirsty passerby asked me for water. ایک پیاسے راہگیر نے مجھ سے پانی مانگا. ایک پیاسے راہگیر نے مجھ سے پانی مانگا. اور پھر today's fast is very thirsty. today's fast is very thirsty. آج کا روزہ بہت پیاس لگانے والا ہے. آج کا روزہ بہت پیاس لگانے والا ہے. تو یہ تھا پارٹ 2، اور امید ہے کہ آپ جو ہے یہ اس کو اچھے طریقے سے جو ایڈجیکٹیوز ہیں ان کا یوز سمجھ گئے ہوں گے. اور پھر آپ سے دوبارہ یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے اپنے فرینڈس، اپنے اسٹوڈنٹس وغیرہ کو جو ہے اس بارے میں کنونس کریں کہ وہ بھی ہمارے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں. اور انشاءاللہ اب ہم جو پریزنٹ پرفیکٹ، پاسٹ پرفیکٹ اور فیوچر پرفیکٹ اور ود ٹائم کلوز کے ساتھ آگے لیسن شروع کریں گے، اور کچھ کانورسیشنز بھی ہوں گی ہمارے اسٹوڈنٹ ساتھ ہماری. تو امید ہے کہ یہ جو آج کے جو ایڈجیکٹیوز ہیں یہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے. اور ہمارا یہ ویڈیو لیسن دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.